کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے بطن سے تشریف فرما ہوئے نا، تو وہ بطن ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ ناپاک نہیں تھا نا وہ، تو انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، پھر بھی پاک تھے وہ، تو آپ کا فلسفہ تو غلط ہو گیا نا کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے جو مسلمان نہ ہو وہ کافر ہو سکتا ہے وہ کسی اور دین پر عمل پیرا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام سے پہلے بھی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے تھے، اور انہوں نے اسلام سے پہلے 312 دین بنا لیے تھے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ ہمارے سامنے کتنے ادیان دنیا میں اس وقت موجود ہیں۔ مسلمانوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ کتنے ادیان کو جانتے ہیں جو آسمانی کتابوں پر مبنی ہیں؟ یا تو آپ کرسچینٹی کے بارے میں کہیں گے کیونکہ ان کی بائبل ہے، یا پھر آپ یہودیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے۔ اچھا، اب سکھوں کو اور ہندوؤں کو آپ مانتے ہی نہیں، تو 2 ریلیجن یہ ہو گئے، ایک ریلیجن آپ کا اسلام ہو گیا، 3 ریلیجن ہو گئے۔ تو دنیا میں آئے تو 313 ریلیجن ہیں، وہ کدھر ہیں؟ اور پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم ہے اور دوسرے ادیان کے بارے میں جو آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے، نہ جانے کیوں یا تو اس کو بھول جاتا ہے یا پھر سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں کسی دین کو جھٹلانے نہیں آیا، ان میں جو رد و بدل ہو گیا تھا ان کو صحیح کرنے کے لیے آیا۔ اب یہاں پر یہ واقعہ میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان پر زور بھی نہیں ڈالا۔ کیوں نہیں ڈالا زور؟ بھائی باقیوں کو تو آپ دعوتیں بھیج رہے ہیں، ان پر زور کیوں نہیں ڈالا؟ ان پر زور اس لیے نہیں ڈالا کہ وہ پہلے سے دین ابراہیم پر عمل پیرا تھے۔ جو ہمارے نعت خواں نعتوں میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں نا، مراد قلب خلیل تم ہو، اب یہ کیا ہے؟ مراد قلب خلیل تم ہو، یعنی تم وہ دعا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسے ابراہیم خلیل اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں یہ دعائیں موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو اللہ سے کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میری اولاد میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا بنا جو ہمیشہ تیرا ماننے والا ہو، تیرا تابع دار ہو، اور اسی گروہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، وہ دین ابراہیم پر تھے۔ دین ابراہیم سچا تھا، دین ابراہیم سچا ہے، اور ہم سارے مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر جب سب پر ایمان لاتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں ہم کہ مسلمانوں کے علاوہ سب کافر ہیں؟ کتنی غلط بات ہو گئی نا یہ۔ بھائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور آپ یقین جانیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام نبیوں میں ایسا ہے جیسا ولیوں میں غوث اعظم کا ہے۔ اگر ان کے مقام کی خصوصیت نہ ہوتی تو تم مسلمان ہونے کے باوجود، جس میں نبی کا ہمارے نام شامل ہے، درود شامل ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے نبی پر درود اس میں شامل ہے، افضل درود وہ ہوگا جس درود ابراہیمی ہوگا۔ تو یہ افادیت بتا رہی ہے، یہ اہمیت بتا رہی ہے نا۔ اب ہمارا حج لے لیں، ہمارا جو حج ہے، یا تو ہم وہاں
مقام ابراہیم پر جاتے ہیں، صحیح ہے نا، وہاں جا کر نماز ادا کرتے ہیں. پھر ہماری جو صحیح ہے صفا مروہ پہ، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیز تھیں، اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ تھیں. وہ اسماعیل علیہ السلام جب بچے تھے، ان کے پانی کی تلاش میں انہوں نے وہاں پر دوڑ لگائی تھی. آپ کے لیے اور میرے لیے وہ عبادت بن گئی. تو ہمارا جو یہ حج ہے، یہ تو سارا کا سارا جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، آپ کے گھر والوں کی اداؤں پر مبنی ہے، جو ہمارے لیے عبادت بن گیا ہے. تو اب اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دے. کیوں؟ پوچھئے کیوں؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کو بھیجا، آپ ان کو جو ہے رد کر رہے ہیں نا. آپ کیوں کافر کہہ رہے ہیں ان کو؟ آپ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو جھٹلا دے. اب آ جائے سکھوں کے اوپر بات کریں. اب دیکھیں جو سکھوں کا جو نشان ہے، غور سے دیکھیں، وہ اسم ذات اللہ ہے. ایک اومکار، اس کا کیا مطلب ہے؟ قل هو اللہ احد، یہ مطلب ہے ایک اومکار کا. ایک اومکار، ایک رب، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ ساری وہی باتیں ہیں جو ہمارے دین میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین تھے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا. اور جو والد محترم تھے عبداللہ، ان کا آپ کی پیدائش سے بھی 2 سال پہلے انتقال ہو گیا. تو پھر وہ مسلمان تو نہیں تھے نا. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بتا رہی ہے کہ وہ موحد تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، سچے پیروکار تھے دین ابراہیم کے، پاک اور طاہر تھے وہ لوگ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے بطن سے تشریف فرما ہوئے نا، تو وہ بطن ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ ناپاک نہیں تھا نا وہ. تو انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، پھر بھی پاک تھے وہ. تو آپ کا فلسفہ تو غلط ہو گیا نا کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے. تو یہ بات آپ جو ہے اس پر گرہ لگا لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو مسلمان نہ ہو وہ کافر ہو سکتا ہے وہ کسی اور دین پر عمل پیرا ہو. اور ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں کم و بیش، جنہوں نے اس دنیا میں 313 دین قائم کیے ہیں. آپ کے پاس تو سب سے پرانا مذہب جس کو آپ جانتے ہیں وہ ہندو دھرم ہے، اور ہندو دھرم کی تاریخ میکسیمم 6,000 سال پرانی ہے. اس سے پہلے کون سے دین آئے تھے؟ وہ کہاں ہیں؟ کہاں چلے گئے وہ؟ اسی دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے نا. لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ سب کافر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حاجات پوری نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو سب کی حاجات پوری کرتا ہے. کوئی کسی طریقے سے اس رب سے مانگتا ہے، کوئی کسی طریقے سے رب سے مانگتا ہے. سب انسان کی فطرت میں ہے رب کو ماننا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کافر بھی رب کو نہ مانے. یہاں تک کہ جو فرعون تھا نا بھئی، اس نے تو خدائی دعویٰ کر لیا تھا نا، لیکن رات کو آخری پہر اٹھ کے وہ روتا تھا اور اللہ کو کہتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا کہ مجھے معاف کرنا، میں نے ابھی یہ جو ڈھونگ رچایا ہے اس کی میری لاج رکھ. اس کو معلوم تھا. کافر اور منافق بھی اس کو تو مانتا ہے، لیکن اپنے قلب کے فرق کی وجہ سے اس تک پہنچ نہیں سکتا. تسلیم سب کو کرنا پڑتا ہے، رب کو مانتا ہے، لیکن پہنچتا وہ ہے جس نے ازل میں ہی رب کے سامنے اس کی گواہی میں کلمے پڑھ لیے. پہنچتا رب تک وہ ہے، ماننا سب نے ہے. تو آپ بحیثیت مسلمان اپنے دین کے حساب سے دنیا کو دیکھیں. آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب پر آپ نے ایمان لانا ہے. فرشتوں کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، ان پر بھی ایمان لانا ہے. نہیں لاتے؟ جبریل کو دیکھا ہے آپ نے؟ ایمان تو لاتے ہیں اس پر. ان سب پر ایمان لانا ہے آپ کو. اور مولویوں نے آپ کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے
کہ ہاں ٹھیک ہے یہ مذہب کبھی تھے، اب ان میں رد و بدل ہو گیا ہے. اچھا، رد و بدل ان میں ہو گیا، پھر یہودیوں میں 72 فرقے بنے. اسلام میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، پھر بھی 73 بن گئے. بھائی 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، دونوں کے ٹائر پھٹ گئے، ایک کہہ رہا ہے کہ پنکچر ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہوا، ٹائر تو پھٹا ہوا دونوں کا. اگر یہودیت میں رد و بدل ہوا اور اس کے نتیجے میں 72 فرقے بن گئے، تو اسلام میں جو 73 فرقے بنے ہیں نا، یہاں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے یہاں پر؟ ایک تو یہ ہوا ہے کہ آپ نے اگر کوئی 7 حدیثیں سچی تھیں تو 7 لاکھ جھوٹی حدیثیں بنا کے ان سب کو مکس کر دیا. اب پتہ ہی نہیں ہے کون سی حدیث سچی ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اور کچھ حدیثیں تو ایسی ہیں کہ جن حدیثوں کو پڑھنے کے بعد اچھے خاصے آدمی کا ایمان چلا جائے. جیسے کہ ایک حدیث یہ تھی کہ اگر کوئی بی بی عائشہ کے پاس وضو کے غسل کے مسائل پوچھنے کے لیے آتا تو آپ بیچ میں ایک پردہ لگا کے باریک سا اور اس کو غسل کر کے دکھاتی کہ ایسے غسل کرتے ہیں. یہ حدیث ہے. ایک اور حدیث کی روایت میں یہ ہے کہ عمر بن خطاب نے یہ کہا کہ بھائی ہم تو کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور افطار اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کے ذریعے کرتے ہیں. یہ حدیثیں ہیں آپ کی، ان سے تو ایمان ہی بندے کا چلا جائے. کتنی جھوٹی جھوٹی حدیثیں ہیں. آج آپ انسٹاگرام پر جائیے، وہاں پر لوگوں نے لائکس لینے کے لیے، مشہوری لینے کے لیے کیا کاروبار شروع کر رکھا ہے کہ 10 دفعہ یا لطیف پڑھو تو گردہ ٹھیک ہو جائے گا، 30 دفعہ جو ہے فلاں آیت پڑھ لو تو رشتہ آ جائے گا، 40 دفعہ یہ پڑھ لو تو آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی. اچھا، اگر یہ سب کچھ صحیح کہہ رہے ہو تم تو پاکستان میں ہاسپٹل اور کلینک یہ تو سب بند ہو جانے چاہیے. کیوں بنا رہے ہو بے وقوف اپنے آپ کو اور دنیا کو؟ اور یہ جو مشورے کرنے والے ہیں خود ہاسپٹل جاتے ہیں، خود کا ایمان نہیں ہے. تو یہ آپ گرہ سے باندھ لیں اس بات کو کہ ضروری نہیں ہے کہ جو مسلمان نہ ہو وہ کافر ہی ہو سکتا ہے اس کا کسی اور دین سے تعلق ہو اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو. کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو بھائی اے انسانوں، اگر 3 چیزیں تمہارے اندر موجود رہیں، ایک اللہ کی ذات پر ایمان، ایک یوم آخرت پر ایمان اور ایک عمل صالح، یہ 3 اگر چیزیں تم میں ہیں تو فرق نہیں پڑتا کہ تو یہودی ہے، عیسائی ہے، صابی ہے یا مسلمان ہے، اللہ کی نظر میں مومن ہے. یہ قرآن شریف میں سورہ بقرہ آیت نمبر 62 فرمایا کہ ان الذین آمنوا، کہ اگر ایمان والے بن گئے ہو تم، کہ اگر تم مومن ہو، والذین ہادوا ونصارى والصائبین، بھلے تم یہودی ہو، نصارہ ہو یا صائبین میں سے ہو، من آمن باللہ، اللہ پر اگر ایمان لاتے ہو، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، وعملی صالحا، اور عمل صالحہ کرتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ قرآن ہے. اگر یہ 3 چیزیں پیدا کر لیں تم نے، اللہ کی ذات پر ایمان، اب آپ سمجھتے ہیں تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہاں جی میں اللہ کو مانتا ہوں، یوم آخرت ہاں میں مانتا ہوں، چلو ٹھیک ہے. تیسرا عمل کیا ہے؟ عمل صالح، نیک کام کرنا. یہ ترجمہ کرتے ہیں نا لوگ، نیک کام کرنا. نیک کام کو نہیں کہتے عمل صالح. اچھا اگر نیک کام ہے عمل صالح تو بتاؤ نماز نیک کام ہے یا برا؟ نیک کام ہے نا. قرآن میں لکھا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ تباہی اور ہلاکت ہے ایسی نمازیوں کی جنہوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، اور ہم یراؤن، صرف دکھاوا کر رہے ہیں، ریاکاری. نیک کام نہیں. اس کا مطلب یہ ہے وہ عمل جو اپنی صحت کے اعتبار سے صالح ہو. صالح عمل کس کو کہتے ہیں؟ اس کی مثال اس سے لے دیتے ہیں کہ ایک چائے بنائی آپ نے، اور آپ نے جو چائے بنائی ہے اس کے اندر چینی نہیں ہے،
دودھ بہت کم ہے، تو وہ اچھی چائے نہیں ہے۔ اچھی چائے کون سی ہوگی؟ جس میں پانی بھی صحیح مقدار میں ہو، پتی بھی صحیح مقدار میں ڈالی گئی ہو، اور اس میں دودھ بھی صحیح مقدار میں ڈالا گیا ہو، چینی بھی ڈالی گئی ہو، اس کا ذائقہ اچھا ابھر کے آئے، وہ صحیح چائے ہوگی۔ اسی طرح صحیح نماز کیا ہوگی؟ جس میں زبان تلاوت کرے، اقرار کرے، جسم عمل کرے اور دل تصدیق کرے۔ اقرار، عمل، تصدیق، یہ 3 فارمولے ہیں۔ اقرار، عمل، تصدیق۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جس عمل میں تصدیق قلب ہوگی وہ عمل صالح ہے، خواہ وہ کوئی بھی عمل ہو۔ جس عمل میں قلب کی تصدیق شامل ہے وہ عمل صالح۔ آپ کے دل میں اللہ کا نور ہے، آپ کے دل میں اللہ کا ذکر ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے کسی بھائی کو مصیبت میں دیکھ کے چاہا کہ مدد کروں اور نہ کر سکے، پچھتاتے رہے کہ کاش میرے پاس کچھ مال و متاع ہوتا تو میں اس کی مدد کرتا، نہ مدد کر سکے اس کی، لیکن اس کی دل جوئی کرنے کے لیے آپ مسکرا دیے۔ اور یہ مسکراہٹ اس وقت ہے جب آپ کے دل میں بھی نور ہے، تو یہ مسکراہٹ بھی عمل صالح ہے۔ آپ کے دل میں نور آ گیا، آپ گلی میں چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا یہاں نوکیلے پتھر پڑے ہوئے ہیں، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، آپ نے وہ راستے سے پتھر ہٹا کر کے کونے میں رکھ دیے تاکہ کسی کو چوٹ نہ لگے۔ اللہ کی نظر میں یہ عمل صالح ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، وہ اعمال کو جانچے گا تمہاری نیتوں کے آئینے میں، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ عمل صالح تھا یا کسی نفس کی غرض سے تھا۔ تو قرآن مجید نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ ہم پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کرسچن ہوں یا یہودی ہوں یا نصارہ ہوں یا مسلمان ہوں۔ اللہ کا جو کرائیٹیرین ہے، اللہ کا جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ ان 3 نقطوں میں پوشیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، اور تمہیں عمل صالح آئے۔ 3 چیزیں اگر ہو گئیں تو اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو یہ بات کہی ہے نا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ اشارہ کر رہی ہے بات کہ ایسے لوگوں کو پھر وہ ولایت کی طرف دھکیل دے گا، کیونکہ صرف ولیوں کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں، یہ ولیوں کے لیے ہے۔ اچھا، اب جو ہمارے مسلمان رہ گئے ہیں جن کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں، 25% جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں، تو وہ آپ کی نظر میں، میری نظر میں مسلمان ہے، اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ وہ اللہ کی نظر میں مسلمان وہ ہے جس کا زبان بھی مسلمان، جس کا دل بھی مسلمان، جس کی آنکھ بھی مسلمان۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ زبان پہ ہمارے کلمہ ہے اور دل کے اندر ہمارے شیطان بیٹھا ہوا ہے، دنیا بیٹھی ہوئی۔ جس طرح غالب کے دور میں کیا تھا مسلمانوں کا وتیرہ کہ با مسلمان اللہ اللہ، با برہم رام رام۔ کچھ مسلمانوں کا وتیرہ یہ تھا کہ مسلمان آئے تو اللہ اللہ شروع کر دیتے تھے، اور اگر کوئی برہمن سامنے آ گیا تو رام 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 شروع کر دیا۔ یہ تو نفاق ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.